वेलकम बैक। امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی شہریوں کو فوری تہران خالی کرنے کا انتباہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا ایران کو ڈیل پر دستخط کر دینے چاہیے، انسانی جانوں کا ضیاع شرمناک ہے، سب تہران کو فوری خالی کر دیں۔ بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی سوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جی جہاں زیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کینیڈا میں موجود ہے گزشتہ 2 روز سے، کیونکہ وہاں پر G7 سمٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن وہ اس کو بدھورا چھوڑ کر واپس جو ہے وائٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہے، اور انہوں نے وائٹ ہاؤس کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ سچویشن روم میں نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، ان کو طلب کر لیا ہے، اور ابھی کچھ دیر بعد ہی وہ وائٹ ہاؤس پہنچنے والے ہیں۔ کینیڈا میں مزید ان کی ملاقاتیں تھیں، اور زیلنسکی بھی ان سے ملنے کے لیے، یوکرین کے صدر ہے وہ کینیڈا پہنچ رہے تھے، لیکن صدر ٹرمپ اگر دورہ مختصر کر کے ایران اسرائیل کا معاملے کی وجہ سے جو ہے واپس وائٹ ہاؤس جو ہے وہ جو ہے روانہ ہو گئے ہیں۔ اب یہ بتا دوں آپ کو کہ معاملہ یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کافی پریشر ہے اسرائیل کا ساتھ جو ہے دینے کے لیے، اور ابھی اس بات کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اب ایران پہ حملہ کرنا ہے یا پھر ایران کے ساتھ جو ہے انہوں نے کوئی ڈیل کرنی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی بھی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ایران کو کہ ابھی بھی وقت ہے ایران کے پاس کہ وہ جو ہے کوئی معاہدہ کر لے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ ایران کے پاس جو ہے کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگ جو ہے تہران کو فوری طور پر خالی کر دیں، اور یہ معاملہ اب اتنا دباؤ بڑھ چکا ہے ان پر، ریپبلکن پارٹی کا بھی جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ صدر ٹرمپ اس بات کا زور ڈال رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ایران پہ جو ہے کارروائی کریں۔ دوسری جانب دیکھیے، ایک بہت بڑی خبر تھی گزشتہ روز بھی، جب یہ بات آئی تھی کہ اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنائیں گے، لیکن صدر ٹرمپ نے اس فیصلے کی مخالفت کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، میں اس کی بالکل بھی حمایت نہیں کروں گا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا جائے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن تجزیہ کار اپنی رائے دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ان کو نشانہ نہ بنایا جائے، ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ نہ بنایا جائے، ایسے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ بہت شکریہ جہاں زیب علی۔ سب جانتے ہیں اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے، انہوں نے انکار کیا۔ میرا خیال ہے نیوکلیئر ڈیل پر ایران کو سائن کرنا ہوگا۔ ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا، وہ بیوقوف ہے۔ ایران کو نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کرنے چاہیے۔ ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار دیکھنا نہیں چاہتے۔ I gave Iran Day 61, so I'm in constant touch. And as I've been saying, I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed. And I think Iran is foolish not to sign one. Yes, I think Iran basically is at the negotiating table. They want to make a deal. And as soon as I leave here, we're going to be doing something. But I have to leave here. I have, this commitment. I have a lot of commitments. I have a commitment to a lot of countries, including the UK, where we just signed our deal. I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے اسرائیل پر نیا حملہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تل اویو اور حیفا کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ ایرانی حملوں کے خوف کے باعث اسرائیل کی تمام آئل ریفائنریز اور ذیلی کمپنیاں بند کر دی گئیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایران سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کریں گے۔ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم سسٹم ہیک ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے میزائلوں کو روکنے کے لیے چلائے گئے اسرائیل کے بعض میزائل اپنے ہی علاقوں پر گرنے لگے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کی ویڈیو میں تل اویو سے داغا جانے والا اسرائیلی میزائل واپس گرتے دکھایا گیا ہے۔ اسرائیل کی ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر بمباری۔ جیٹ طیاروں کی بمباری کے وقت خاتون اینکر پروگرام کر رہی تھیں۔ حملے کے بعد ملبہ گرنے پر خاتون نے نشست چھوڑ دی۔
پس منظر میں اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے. اینکر پرسن سحر امامی کچھ دیر بعد دوبارہ نشست پر آ گئی. آنچه که دیدید، صدایی که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم ایرانی سرکاری ٹی وی صدا وسیمہ کے ہیڈ آفس میں اسرائیلی حملے کے بعد آگ لگ گئی. دفاعی امور کے چیف رپورٹر نے حملے کے بعد دفتر سے باہر آ کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی. یونس شاتلو نے کہا کہ جب حملہ ہوا وہ عمارت کی پہلی منزل پر تھا. نہیں پتا کہ ان کے کتنے ساتھی شہید ہو گئے. ویڈیو ریکارڈ کراتے ہوئے ایرانی صحافی کے ہاتھ لہولہان تھے. یونس شاتلو نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ عمارت ہے جہاں سے ایرانی کامیابیاں اجاگر کی جاتی رہی تھیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بچوں کے قاتل اسرائیل کے چہرے سے نقاب اتارا جا رہا تھا. من نمیدونم چند تا از همکارام داخل بودن. من طبقه اول بودم بمباران شد. نمیدونم چند تا از همکارام شهید شد. تہران میں اسرائیلی حملے میں ایرانی ہلال احمر کے 3 اہلکار شہید ہو گئے. ایرانی خبر رسائی ادارے کے مطابق 3 شہید اہلکار تہران میں ریسکیو آپریشن میں مصروف تھے. ایرانی ہلال احمر نے کہا ہے کہ ریسکیو ورکرز کو نشانہ بنانا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ایران نے ایک بار پھر اسرائیلی ٹی وی چینلز کو فوری انخلا کا انتباہ جاری کر دیا. ایران نے اسرائیل کے سرکاری ٹی وی چینل 1, 2 اور 14 کی عمارتیں فوری طور پر خالی کرنے کا حکم دیا. یہ اقدام ایرانی نشریاتی ادارے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں کیا گیا. ایرانی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ صہیونی دشمن کے حملے کے بعد جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں. عالمی جوہری ایجنسی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نتنز میں یورینیم افسودہ کرنے کے پلانٹ پر اسرائیل کے حملے کے بعد افسودگی پلانٹ میں موجود 15,000 سینٹریفیوجز متاثر یا تباہ ہو گئے ہیں. ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ نتنز کا سطح زمین پر موجود پائلٹ پلانٹ تباہ ہو چکا ہے. فردو جوہری پلانٹ کو نقصان نہیں پہنچا. اصفہان کمپلیکس کی 4 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں جبکہ زیر زمین ذخائر میں ایران کا اعلیٰ افسودہ یورینیم محفوظ ہے. ایرانی سپریم لیڈر کو مارنے سے ہی تنازع ختم ہوگا. نتن یاہو کی دھمکی. امریکی ٹی وی کے اینکر نے سوال کیا. صدر ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا منصوبہ سختی سے مسترد کر دیا کیونکہ سپریم لیڈر کو مارنے سے تنازع بڑھے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نے جواب دیا خامنائی کے خاتمے سے تنازع بڑھے گا نہیں بلکہ ختم ہو جائے گا. Officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader, that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. We've had half a century of conflict spread by this regime that terrorizes everyone in the Middle East. That's the forever war is what Iran wants. And they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this. اسرائیلی فوج نے تہران کے مکمل فضائی کنٹرول کا دعویٰ کر دیا. تہران میں پاسداران انقلاب کے میڈیا کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور نائب حسن محقق شہید ہو گئے. اصفہان میں 100 سے زائد فوجی اہداف اور صوبہ اعلام میں موسیان میونسپلٹی کی عمارت پر حملہ کیا گیا. صہیونی فوج نے کرمان شام اسپتال کو بھی نہ بخشا. اسرائیل نے ایران کے فردو نیوکلیئر پلانٹ پر بھی حملہ کیا جس کے بعد زمین لرز اٹھی اور 2.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا. ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 224 ہو گئی جس میں 50 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. دشمن کی جارحیت کا پوری قوت سے جواب دیں گے. ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اسرائیل اپنی احمقانہ جارحیت پر پچھتائے گا. ایرانی صدر نے کہا کہ جب بھی کسی کمانڈر کے ہاتھ سے جھنڈا گرے گا تو دوسرا قابل کمانڈر اسے اٹھا کر میدان جنگ میں داخل ہوگا. اسرائیلی حملوں کا اسی کی زبان میں بھرپور جواب دیں گے. اسرائیل جس سطح کا حملہ کرے گا اسی سطح کا جواب دیں گے.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. به فرموده امام و بزرگوار ما هر پرچمی از دست سرداری بیفتد دست توانای سردار دیگری آن را برداشته و به میدان می آید. جمهوری اسلامی ایران همان اندازه که برای صلح و آرامش در جهان و منطقه همه تلاش خود را به کار بست و آمادگی کامل خود را برای گفتگوهای طولانی و اطمینان آفرینی برای جهان در جهت صلح طلبی اثبات کرد. ایرانی سینیٹر برنی سینڈرز نے اسرائیل کو جنگ شروع کرنے کا ذمہ دار قرار دے دیا. سینیٹر برنی سینڈرز نے ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ ایران جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنے کا ذمہ دار اسرائیل ہے. اسرائیل نے ایرانی جوہری مذاکرات کار کو قتل کر کے مذاکرات کا دروازہ بند کیا. امریکہ کو فوجی اور مالی طور پر نتن یاہو کی غیر قانونی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ایران کا نتن یاہو پر امریکہ سے جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنے کا الزام. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ نتن یاہو نے دانستہ حملے سے مذاکرات ناکام بنانے کی کوشش کی. امریکہ سے معاہدہ قریب تھا. نتن یاہو نے سب کچھ برباد کر دیا. جب تک اسرائیلی حملے جاری ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے. ایرانی رد عمل مکمل ہونے تک امریکہ سے بات چیت ممکن نہیں. پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینیٹ میں برطانوی اخبار میل آن لائن کی خبر جاری قرار دے دی. اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ اور جھوٹی خبر ہے. اسرائیل پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا. اسرائیل نے میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھیں نکال دیں گے. پاکستان اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا. پاکستان کے پارلیمانی وفد کی فرانس میں یورپی پارلیمنٹ میں اہم اراکین سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری. خرم دستگیر کہتے ہیں کہ پاکستان کے مقدمے کو دنیا بھر میں اچھی سنوائی مل رہی ہے. پاکستان کا مقدمہ مضبوطی سے پیش کر رہے ہیں. جلیل عباس جلانی بولے پاکستان امن کا خواہاں ہے. خطے کے تمام مسائل کو بات چیت سے حل کرنا چاہتا ہے. مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان عسکری برتری کے باوجود تمام مسائل کا حل مذاکرات سے چاہتا ہے. فیصل سبزواری نے کہا کہ 2 ایٹمی ملک جو پڑوسی بھی ہیں وہاں 1.25 ارب لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے گفتگو ہونی چاہیے. ان کا موقف اور مقدمہ ہے اس کو ایک اچھی سنوائی مل رہی ہے. ایک مثبت سوچ کے ساتھ اس پارلیمان کے اراکین اور مختلف جو سیاسی گروپ ہیں وہ پاکستان کی بات سن رہے ہیں. پاکستان کا مقدمہ پہلے بھی ہم نے اس پورے دورے میں بڑی مضبوطی اور مربوط طریقے سے پیش کیا ہے اور انشاءاللہ یورپین پارلیمنٹ میں بھی پاکستان کی بھرپور نمائندگی کرے گا. ہم نے اب یہ بتایا کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ امن پہ ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ خطے میں امن و امان قائم ہو. پاکستان چاہتا ہے کہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ گفت و شنید سے اور ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے. بہتر یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جلد از جلد UN سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہو. کبھی کسی ملک نے پانی کو ایسے ویپنائز نہیں کیا جیسے بھارت نے کیا ہے. ہم نے تو آپ کو کہا ہے عسکری برتری کے باوجود کہ اچھا بھائی بات کرنی تو کمپریہنسو بات کریں, ہر چیز پہ بات کریں. کشمیر پہ بھی ہوگی, پانی پہ بھی ہوگی, جنگ بندی پہ بھی ہوگی, ہر چیز پہ بات ہوگی. ہندوستان پاکستان جنگ کے پس منظر میں اس خطے میں جہاں 2 ایٹمی طاقتیں پڑوسی بھی ہیں وہاں 1.25 ارب لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ اور خوشحال بنانے کے لیے دونوں پڑوسیوں کو تمام امور بشمول دہشت گردی, بشمول کشمیر آپس میں گفتگو کرنی چاہیے. امریکہ میں آباد کمیونٹی نے پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا اور بھارت کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی فتح کا جشن منایا. ڈیلس میں پاکستانی کمیونٹی نے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈیجیٹل ٹرک چلایا اور تقریب کا اہتمام کیا جس میں کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی. شرکاء نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکہ کی گرینڈ ملٹری پریڈ میں آمد پر خیر مقدم کیا. Be here tonight with the Pakistani community as we celebrate a victory over India and their battle with them over their rights in Pakistan. So I am very proud that Pakistan was able to win a battle like that against such a bigger foe as India is, and to do it so successfully. آج ہم ڈیلس میں اسٹینڈ ود پاکستان کے نام سے اس ایونٹ کو ہم نے آج منایا ہے جس میں پاکستان کے نوٹیبل کمیونٹی کے لوگ ڈیلس سے انہوں نے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو امریکہ میں خوش آمدید کہا ہے
اور انہوں نے بڑی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ڈیلس آئیں. وہ انہوں نے جو ملک کے لیے کیا، جس جرأت اور بہادری کے ساتھ اس سے کمیونٹی کی محبت انہوں نے اپنی شو کی ہے اور ان کو ویلکم کیا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف آصف منیر صاحب، ہم ان کو بہت بہت امریکہ میں ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو مبارکباد دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کی انہوں نے جو فتوحات حاصل کی ہے ان کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور وہ آج ہمارے اسٹیٹ کے گیسٹ ہیں. یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ کوئی آرمی چیف اس کنٹری میں ہمارے ساتھ اعزاز کے ساتھ آیا ہے، تو ہماری طرف سے ان کو بہت بہت ویلکم. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہوں نے جو پاکستان کی خدمات کی ہیں پاکستان کے لیے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. امید ہے یہ اسٹینڈ وتھ پاکستان کا جو نعرہ لگا ہے یہاں پہ، یہ انشاءاللہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا، اور اس میں جو کارواں ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. وی اوورسیز پاکستانی اسٹینڈ وتھ پاکستان اور اسٹینڈ وتھ پاکستان کے زیر اہتمام آج ڈیلس ٹیکسس میں ایک سادہ اور پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا تاکہ ہم فیلڈ مارشل آصف منیر کی امریکہ میں موجودگی کو خوش آمدید کہہ سکیں اور یہ بتا سکیں کہ ہم پاکستانی افواج پاکستان پر کتنا فخر کرتے ہیں. قومی ادارہ برائے امراض قلب میں یومیہ ایمرجنسی اور او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی. سگریٹ نوشی اور پیدل نہ چلنے کے باعث امراض قلب کے مرض کا زیادہ شکار ہیں، جبکہ سالانہ اعداد و شمار کے مطابق NICVD اور اس کے سندھ بھر میں قائم سیٹلائٹ مراکز میں مجموعی مریضوں کی تعداد 24 لاکھ کے قریب ہوتی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں انور خان کی رپورٹ. کراچی میں بڑھتے ہوئے دل کے امراض کے باعث NICVD میں یومیہ 2000 سے زائد افراد ایمرجنسی اور OPD میں رپورٹ ہوتے ہیں. ماہرین صحت کہتے ہیں طرز زندگی کو تبدیل کرنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے. مرغن غذاؤں کا استعمال امراض قلب کے مرض کی اہم وجہ بن چکی ہے. 800 سے 1000 ڈیلی ہماری ایمرجنسی میں پیشنٹ کو دیکھا جاتا ہے، جس میں سے 70-80 جو ہیں داخل ہوتے ہیں، جس میں سے 35 سے 40 وہ ہوتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. OPD میں جو ہے ہمیں تقریباً 1000 سے 1200 پیشنٹ ڈیلی کی بیسس پہ آتے ہیں، اور اس میں پھر ہم سارے مریضوں کو دیکھتے بھی ہیں. قومی ادارہ امراض قلب میں آنے والے مریضوں کی اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی اور مختلف نوعیت کے ٹیسٹ مفت کیے جاتے ہیں. ہمارے لیے جو سب سے بڑی فیسلٹی ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی کہ انہوں نے اون کیا ہوا ہے کہ تمام علاج فری ہوگا، تو کسی قسم کا کوئی بھی چیز جو ہے چارج نہیں ہوتی ہے. ماہرین کے مطابق تاخیر سے کھانا کھانے اور دیر سے سونے والے کم عمر نوجوان بھی امراض قلب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. قومی ادارہ امراض قلب کی ایمرجنسی اور OPD میں یومیہ 2000 سے زائد مریض رپورٹ ہوتے ہیں. ماہرین صحت نے اس صورتحال کو صحت عامہ کے لیے سنگین چیلنج قرار دیا ہے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. موسم کی بات کریں گے. ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. پشاور میں موسم گرم رہے گا اور لاہور اور دیگر شہروں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. کراچی میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع. کوئٹہ اور دیگر شہروں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان. لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے، ہوا چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا امکان ہے. موسم کا احوال بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. بتائیے گا. جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور گزشتہ 3 روز سے شہر لاہور کا موسم اسی طرح سے ہے. بادلوں کے ڈیرے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی برقرار ہے. جبکہ آج محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. آج اگر شہر کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں جو بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اس سے گرمی کی شدت میں مزید کمی ہوگی، اور گرمی کے ستائے جو شہری ہیں وہ سکھ کا سانس لیں گے اور درجہ حرارت میں بھی واضح طور پر کمی رہے گی. جی، اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز. ہالینڈ کے طالب علم کا کارنامہ ایک ایسا لنچ باکس تیار کر لیا جس میں مائکرو ویو ہیٹر نصب ہے جو USB سے چارج ہو کر کچھ دیر میں ہی کھانا گرم کر دیتا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہالینڈ کے طالب علم کا یہ کارنامہ ہے. ایک ایسا لنچ باکس تیار کیا ہے جس میں مائکرو ویو ہیٹر نصب ہے جو USB سے چارج ہو کر کچھ دیر میں ہی کھانے کو گرم کر دیتا ہے.
फिल्म लव गुरु ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। अब तक फिल्म ने 55 करोड़ 3 लाख रुपए बटोर लिए। पाकिस्तान में 29 करोड़ 2 लाख और पूरी दुनिया में 26 करोड़ 1 लाख रुपए का बिजनेस किया गया। ARY फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म को शायकीन की तरफ से भरपूर पजीराई मिल रही है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।